السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور اپنی ہدف میں کامیاب بنا دے۔ دوستو آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے نئے انٹرویو کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ انٹرویو کے کچھ سوالات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو چلو بغیر طوالت کے میں اپنی ہدف کی طرف آتا ہوں اور انٹرویو کے سوالات شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بابا فرید کا تعارف کریں۔ تو دوستو یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ایک شخص کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور ایسے سوالات کا جواب دینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے لوگ گزر چکے ہیں۔ ہر ایک کے بارے میں ان کا تعارف، ان کی پیدائش، جس طرح اسماء اور رجال ہوتے ہیں اور ان کا یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی یاد کرنا مشکل ہے۔ تو چلو تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین، یہ اس کا جو کنیت لقب ہے وہ ہے فرید الدین۔ اس کا اپنا اصل نام تھا مسعود، اور اس کے والد صاحب کا نام جو تھا وہ تھا قاضی جلال الدین۔ اس کی ماں کا نام تھا قرسم خاتون۔ اصل میں یہ کابل سے آئے ہوئے تھے اور کابل میں فرخ شاہ بادشاہ کی اولاد میں سے ہیں، اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جی گزر چکے ہیں تقریباً 999 سے لے کر 1027 تک، جو انہوں نے یہاں بر صغیر پاک و ہند پر حملے کیے ہیں، تو ان کے بھتیجے لگتے ہیں۔ اور یہاں ملتان میں آ کر، ملتان کے ساتھ ایک قصبہ ہے کوتوال اس کو کہا جاتا ہے، یہاں پھر وہ مقیم رہے اور یہاں زندگی گزاری۔ تو یہ پیدا ہو چکے ہیں 589 ہجری میں، 589 میں، جو کہ عیسوی سال کے مطابق تقریباً بنتا ہے 1173 عیسوی میں، شمسی سال کے مطابق، اور تقریباً اس کی وفات جو ہے وہ ہے 666 ہجری میں، اور تقریباً شمسی سال کے مطابق بنتا ہے 1265 عیسوی۔ تو یہ ہے ان کا مختصر تعارف۔ اس کے بعد آ جائیے، ان کو گنج شکر کہا جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ گنج شکر اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے پیچھے ایک مثال کے طور پر ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک تاریخ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اصل میں جب وہ چھوٹا تھا تو 5 سال کے تھے کہ ان کا والد صاحب جو تھا وہ وفات ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ماں نے ان پر محنت کرنا شروع کیا۔ جب وہ نماز پڑھنے لگے تو ماں نے ان سے کہا کہ بیٹا، جب آپ نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں آپ کو انعام دے گا۔ بچپن میں وہ کیا دے گا؟ آپ کو شکر دے گا۔ شکر کی پڑیا وہ ہوتی ہے جیسے ٹافی وغیرہ ہوتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہ انعام میں دے گا، اور جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ لہذا جب بھی وہ نماز پڑھ لیتا تو ان کی ماں ان کی مصلی کے نیچے سے چپکے سے شکر وغیرہ رکھتے تھے۔ جب وہ نماز پڑھ کر دیکھ لیتا تو وہ ان کو پا لیتا، کھا لیتا تو بہت خوش ہوتا۔ ایک دن ان کی ماں سے وہ شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئی۔ جب انہوں نے نماز پڑھی اور دیکھا تو وہ شکر کی پڑیاں مل گئی، اور وہ شکر کی پڑیوں کا ذائقہ وہ پہلے والے شکر کی پڑیوں سے بھی بہترین تھا، ٹیسٹی تھے۔ تو بعد میں ماں کو یاد آیا، ماں نے ان سے پوچھا، قرسم خاتون نے، بیٹا آج شکر کی پڑیاں ملی ہیں؟ تو بیٹے نے کہا، ہاں اماں، وہ تو ملی بھی ہیں اور ہے بھی بہترین آج والے۔ تو ان کی ماں نے شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ کی کہ یا اللہ تعالیٰ، آپ نے میرا لاج رکھا، اور جب میں نے مجھ سے بھول گئی تھی تو آپ نے میرے بیٹے کے لیے وہ شکر کی پڑیاں بھی رکھ دی۔ تو اسی وجہ سے گنج شکر کے نام سے مشہور ہو گئے، یعنی وہ شکر کے خزانے والا، وہ ان کا تعارف ہے۔ اگلا سوال ہوتا ہے گنج شکر اور گنج بخش میں فرق کیا ہے، دونوں میں فرق بیان کریں۔ تو اصل میں گنج بخش، جس طرح گنج شکر کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اس طرح گنج بخش کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے۔ اس کا نام ہے، کنیت ہے ابو الحسن، نام ہے علی، یعنی سید ابو الحسن علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔
اور یہ شیخ ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام ہے سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بھی مجھے کہاں سے بھی لگ گئی ہے، وہ بھی مشہور اس طرح سمجھے ایک بزرگ گزر چکے ہیں، ایک پیر گزر چکے ہیں، اور وہ تقریباً افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہو گئے، تو اسی وجہ سے کچھ عرصہ غزنی میں گزارا، کچھ حجویر میں گزارا، اس کی وجہ سے ان کو حجویری کہا جاتا ہے۔ اور یہ حضرت دادا گنج بخش کے نام سے پھر مشہور ہو گئے۔ گنج بخش اس لیے اس کو کہا جاتا تھا کہ وہ روحانی طور پر لوگوں کو بہت زیادہ فیضیاب کرتے تھے۔ گنج کا معنی ہوتا ہے خزانہ، بخش کا معنی ہوتا ہے دینے والا، یعنی خزانہ بخشنے والا، تو اسی وجہ سے گنج بخش کے نام سے یہ مشہور ہو گئی۔ یہ علیحدہ شخص ہے، اور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہ علیحدہ شخص ہے، وہ ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہے سید علی ابوالحسن علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مشہور کتاب لکھی ہے کشف المحجوب کے نام سے۔ اور یاد رکھنا یہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، یہ 400 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں، تقریباً شمسی سال کے مطابق 1009 سال لگتا ہے، اور وفات ان کی ہے وفات ان کی ہے 1077 میں، لاہور میں وفات ہو چکے ہیں، اور وہاں بھی ان کا مقبرہ بھی ہے، مزار بھی وہاں ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال ہوتا ہے ظاہر کی تعریف کریں۔ ظاہر کے بعد نص کی تعریف کریں، دونوں کی تعریف میں اکٹھے بیان کر رہا ہوں۔ ظاہر کی تعریف یہ ہے کہ وہ اس کلام کو کہتے ہیں، اصول فقہ میں سے ہیں، وہ کلام ہے جو ذکر ہو جائے سامنے والے کو بغیر فکر اور تأمل کے فوراً ان کے سمجھ میں آ جائے، اس کو ظاہر کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ مثال بھی مانگا ہے کہ مثال دے دیں، لیکن مثال ظاہر اور نص کا اگلا پھر ایک سوال ہے، اس میں فرق بھی مانگا ہے، وہاں مثال بھی ہے، دونوں کا میں اکٹھے ذکر کر رہا ہوں۔ نص کی تعریف کریں۔ نص کی تعریف یہ ہے کہ جس کے لیے کلام لایا گیا ہو، یعنی جس کے لیے کلام چلایا گیا ہو، لایا گیا ہو، تو اس کو نص کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اس میں نص اور ظاہر کی فرق کریں، نص کیا ہے، ظاہر کیا ہے، تو یہ سوال بھی ہے، اور ان دونوں کی مثال بھی بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں مثال بیان کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو جو تعریف کی کہ نص ظاہر کسے کہتے ہیں، بغیر فکر کے، بغیر تأمل کے آپ کے ذہن میں آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام ٹھہرایا ہے، تو اب فوراً ہمارے سمجھ میں آ گیا یہ بات، اس کو ظاہر کہا جاتا ہے۔ اب اس کلام میں نص کیا ہے، نص یہ ہے کہ اصل میں جو کفار تھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو لایا، کیونکہ کفار کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، بے شک بیع اور ربا ایک ہی چیز ہے، یعنی بیع ربا کی قسم ہے، مثل ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے تھے کہ جس طرح بیع میں ہم پرافٹ کماتے ہیں، منافع کرتے ہیں، اسی طرح ربا میں بھی منافع ہیں، وہاں بھی منافع، یہاں بھی منافع، دونوں ایک ہی طرح ہو گئے، لہذا ربا کو تم کہتے ہو کہ حرام ہے اور بیع حلال ہے، یہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع اور ربا میں فرق کرنے کے لیے کہ بیع حلال ہے، ربا حرام ہے، تو ان کفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو لایا، تو اس میں کیا ہے، نص ہے، یعنی اس فرق کو بتلانے کے لیے جو کلام لایا گیا ہے اس کو نص کہا جاتا ہے، اور ہمارے ذہن میں جو آ گیا فوراً اس کو ظاہر کہا جاتا ہے۔ دونوں کی مثال بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ اس سے اگلا سوال، الطلاق مرتان فامساک بمعروف، الطلاق مرتان میں کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف، تو اس میں کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ تو اس میں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، کیونکہ الطلاق مرتان کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دو مرتبہ ہے۔ فامساک بمعروف، یا تو اچھی طرح سے روک لو، او تسریح باحسان، او تسریح باحسان، یا ان کو چھوڑ دو معروف دستور کے مطابق۔ تو یہاں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، طلاق بائن سوال یہ ہے، یہاں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، کیونکہ طلاق بائن کے بعد خاوند اپنی بیوی کو رجوع نہیں کر سکتا، اور یہاں جو رجوع کا ذکر آیا ہے اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ دو طلاقوں کے بعد چونکہ تیسرا طلاق واقع ہو جائے تو مغلظ ہو جاتی ہے، عورت بالکل حرام ہو جاتی ہے اپنے شوہر پر۔
اور یہ بھی اس طرح واقع ہوا تھا کہ تھوڑا سا وہ شان نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خاوند تو مجھے طلاق دیتا ہے، پھر آخری وقت میں یعنی عدت گزرنے کے آخر وقت میں مجھے میری طرف پھر رجوع کرتا ہے تنگ کرنے کے لیے کہ میں آپ کو چھوڑوں گا بھی نہیں اور طلاق بھی نہیں دوں گا۔ تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہوتا ہے صحیح ستہ کون کون سی کتابیں ہے؟ دوستو آسان سی سوال ہے بہت۔ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، جامع ترمذی ہے، اسی طرح نسائی ہے، اسی طرح ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے۔ تو یہ کتابیں جو ہیں یہ صحیح ستہ میں شامل ہیں۔ صحیح کہتے ہیں صحیح کی جمع ہے وہ کتاب جو صحیح ہو، اور ستہ کہتے ہیں 6 کو، یعنی وہ 6 کتابیں جو صحیح ہیں وہ یہ ہیں۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کیا موطا امام مالک صحیح ستہ میں شامل ہیں؟ تو دوستو جمہور کے مطابق صحیح ستہ میں یہی 6 کتابیں ہیں، موطا امام مالک شامل نہیں ہیں، لیکن بعض علماء ان کو صحیح ستہ میں شمار کرتے ہیں، اور ابن ماجہ کی جگہ پر، یہ بھی یاد رکھنا، ابن ماجہ کی جگہ پر وہ کہتے ہیں موطا امام مالک وہ صحیح ستہ میں شامل ہیں۔ جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو اپنے درس میں شامل کیا تھا، بہت سے علماء نے ان کو درس میں بھی شامل کیا تھا، اور بہت زیادہ زور بھی دیتے تھے موطا امام مالک پر۔ اگلا سوال یہ ہے الاتقان فی علوم القرآن، یہ کس چیز کی کتاب ہے؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ علوم قرآن کی کتاب ہے، اصول تفسیر کے بارے میں ہے۔ اس کا اگلا سوال ہے کہ یہ کس نے لکھی ہے؟ تو یہ لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ اصل میں ان کا لقب ہے، ان کا اپنا نام ہے عبد الرحمن، اور ان کو نیت تھا ابو الفضل۔ تقریباً 849 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں، اور 911 ہجری میں ان کا وفات ہے۔ تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، اور علوم القرآن کے بارے میں ہے، اصول تفسیر کے بارے میں ہے۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے تشبیب سے کیا مراد ہے؟ تشبیب سے دوستو مراد ہے، عربی ادبیات میں آتا ہے کہ شاعر جب اپنی ممدوح کی کبھی تعریف کرتا ہے، یا عاشق اپنے معشوق کی تعریف کرتا ہے شاعری کے انداز میں، تو فوراً وہ تعریف شروع نہیں کرتا، بلکہ پہلے مظاہر فطرت کو بیان کر کے اس کے بعد وہ مدح کی طرف آتے ہیں۔ مثال کے طور پر موسم بہار ہو گیا، موسمیات ہو گئے، اسی طرح بارش ہو گئی، اسی طرح صبح کا آنا ہو گیا، یا یہ چیزیں ہیں ان کو پہلے ذکر کر کے پھر ممدوح کی طرف آتے ہیں، تو یہ چیزیں ذکر کرنا اس کو تشبیب کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے حکم وضعی کی تعریف کریں۔ تو دوستو یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے اور بہت ہی آسان بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، احکامات شرعیہ، وہ 2 قسم پر ہیں۔ اس کو کہتے ہیں احکام تکلیفی، دوسرے کو کہتے ہیں احکام وضعی۔ احکام تکلیفی ان کو کہا جاتا ہے کہ جو مثال کے طور پر اللہ وہ جو مخاطب سے مطالبہ کیا گیا ہو، اور وہ ان کا مکلف بنایا گیا ہو، اور پھر یہ 5 قسم پر ہے۔ تقریباً ایک واجب ہے، ایک مستحب ہے، ایک حرام ہے، ایک مکروہ ہے، اور 5ویں نمبر پر اباحت ہے، مباح ہے۔ تو وہ تو یا ضروری ہے تو واجب میں آتا ہے، یا ضروری نہیں ہے لیکن حتمی طور پر ان کا فیصلہ نہیں ہے یقینی طور پر، بلکہ غیر حتمی ہے تو وہ نفل میں آتا ہے، مستحب میں آتا ہے، یا پھر اختیار دیا گیا ہے وہ اباحت میں آتا ہے، یا پھر قطعی طور پر منع ہے تو وہ حرام ہے، یا قطعی طور پر منع نہیں ہے بلکہ غیر حتمی غیر یقینی طور پر منع ہے تو وہ مکروہ ہے، اور اسی طرح اباحت بھی آتا ہے۔ حکم وضعی کسے کہتے ہیں؟ وہ اسباب، وہ موانع یا وہ شرائط جن کی وجہ سے احکام شرعیہ تکلیفی لگتے ہیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکم وضعی کا کہا جاتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں وہ حکم جو حکم شرعی نہ ہو تو اس کو حکم وضعی بھی کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر خون کا نجس ہونا یہ حکم وضعی ہے، یا وضو ہونا نماز کے لیے، چونکہ سبب شرط ہے وضو نماز کے لیے، تو میں نے آپ سے پہلے سے کہا کہ وہ جو دوسرے کے لیے شرط بن جائے تو اس کو حکم وضعی کہا جاتا ہے، یعنی حکم شرعی کے لیے تکلیفی کے لیے وہ سبب یا شرط بن جائے تو اس کو
حکم واضح کہا جاتا ہے۔ دوستو کانسی آ گئی جس کی وجہ سے یہ ویڈیو یہاں پر بند کرتا ہوں، پھر اگلے سوالات اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔